اور ایران جیسے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز بنا رہا ہے۔ ساتھ ہی میں وہ ان کنٹریز کے ساتھ بھی نئے الائنس بنا رہا ہے جو ویسٹرن کنٹرول کے خلاف ہیں۔ آج رشیا کا سب سے بڑا ایلائی چائنا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ امریکہ کی ڈومیننس کو ختم کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے روس چین کو بہت ہی کم ریٹس پر تیل اور گیس بھی دے رہا ہے۔ رشیا اور چائنا کے بیچ ٹریڈ اب $200 بلین کراس کر چکا ہے اور آج چائنا رشیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ اس پارٹنرشپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دونوں ملک امریکی ڈالر کے بجائے اپنی اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں تاکہ US ڈالر کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری طرف روس اور ایران کے ریلیشنز بھی کافی مضبوط ہو چکے ہیں، خاص طور پر سیریا اور یوکرین جیسے کانفلکٹس میں یہ الائنس کھل کر سامنے آیا، جس میں ایران روس کو ڈرونز اور میزائل سپلائی کر رہا تھا جنہیں وہ یوکرین میں استعمال کر رہا تھا، اور اس کے بدلے میں روس ایران کو لیٹسٹ فوجی ٹیکنالوجی دے رہا تھا اور اسے ویسٹرن سینکشنز بائی پاس کرنے میں بھی مدد کر رہا تھا۔ اسی طرح ان دونوں کنٹریز کا الائنس امریکہ، نیٹو اور اسرائیل تینوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن پیوٹن کی اسٹریٹجی صرف چین اور ایران تک محدود نہیں ہے، وہ ان کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشنز ڈیولپ کر رہا ہے جو امریکہ اور یورپ کے کنٹرول سے تنگ آ چکے ہیں۔ بھارت، برازیل، سعودی عربیہ اور ساؤتھ افریقہ جیسے کنٹریز جو برکس الائنس کے ممبر ہیں وہ اب رشیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ برکس کنٹریز اس وقت تقریباً دنیا کی آدھی آبادی اور ورلڈ اکانومی کا 30% ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ الائنس ویسٹرن فائنینشیل اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے مقابلے میں ایک پاورفل آلٹرنیٹیو بن کر ابھر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا پیوٹن اپنے ان تمام پلانز میں کامیاب ہو سکیں گے اور کیا نیٹو رشیا کو آگے بڑھنے سے روک پائے گا؟ اس وقت نیٹو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج سے گزر رہا ہے۔ یہ الائنس جو کبھی انتہائی مضبوط اور ناقابل شکست لگتا تھا، آج اس میں اندرونی اختلافات بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو پر سوال اٹھا کر پہلے ہی نیٹو کے فیوچر پر ایک کوسچن مارک لگا دیا ہے۔ دوسری طرف یورپ روس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے میں بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر نیٹو آپس میں یونائٹڈ نہ رہا تو پیوٹن کے پلانز وقت سے پہلے حقیقت بن سکتے ہیں۔ آج دنیا ایک ٹرننگ پوائنٹ پر ہے۔ آنے والے برسوں میں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ اگلی کئی صدیوں تک ورلڈ جیو پولیٹکس کو افیکٹ کریں گے۔ کیا یورپ یونائٹڈ رہے گا یا پھر وہ دباؤ میں آ کر بکھر جائے گا؟ اور کیا روس واقعی نیا ورلڈ آرڈر لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب ہی دنیا کا مستقبل طے کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو